परवेज मुशर्रफ का वर्दी में इंतखाब एक मतनाज़ा मामला था जिसे सिवाय मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत के किसी अरकान ने भी तस्लीम नहीं किया। लेकिन चूंकि उस वक्त परवेज मुशर्रफ के सीने पर फौजी वर्दी थी, इसीलिए अपोजिशन जमातें शोर मचाती रह गईं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप देख रहे हैं क्रेडिबल आसी यूट्यूब चैनल। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं परवेज मुशर्रफ के दौर के आखिरी 365 दिनों की। बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की हौसला अफजाई के लिए लाइक करें और अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। दोस्तों, अपोजिशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सुनी। असूली तौर पर परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के दस्तूर के तहत फौजी वर्दी उतारने के दूसरे सरकारी मुलाजमीन की तरह 2 साल तक किसी आईनी ओहदे के हकदार नहीं थे। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ के जारी करदा पीसीओ के तहत हलफ उठाने वाली सुप्रीम कोर्ट के सदर के ओहदे के लिए परवेज मुशर्रफ के दोबारा इंतखाब को जायज करार दे चुकी थी। मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत ने भी अपनी जमात में इख्तलाफात के बावजूद उन्हें बावर्दी सदर बनवाने का बेड़ा उठा रखा था। मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वजीर इसहाक खाकवानी जनरल मुशर्रफ के वर्दी में सदारती इंतखाब लड़ने के खिलाफ अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके थे, जबकि मुस्लिम लीग काफ के ही एक और रुकन कौमी असम्बली और साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च के पार्लिमानी सेक्रेटरी अली हसन गिलानी ने भी जनरल मुशर्रफ के फौजी वर्दी में सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने के खिलाफ एहतजाजन मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया था और कहा था कि अगर जनरल परवेज मुशर्रफ ने वर्दी में सदारती इंतखाब लड़ा तो वो उनके खिलाफ वोट देंगे। ताहम ये चंद वोट जनरल मुशर्रफ के वर्दी में सदर के तौर पर मुंतखब कोई रुकावट न डाल सके। सदारती इंतखाब से कबल जनरल परवेज मुशर्रफ का वर्दी में इंतखाब जहां एक अहम मामला था, वहां सियासी जमातें ये मुतालबा भी कर रही थीं कि मुशर्रफ मुस्लिम लीग काफ की अक्सरियती असम्बलियों से सदर मुंतखब नहीं हो सकते और आने वाली असम्बलियां ही नया सदर मुंतखब करेंगे। परवेज मुशर्रफ ये जानते थे कि नई असम्बलियों से उनका बतौर सदर इंतखाब मुश्किल या दूसरे लफ्ज़ों में नामुमकिन होगा। इसलिए उन्होंने इस अमर को यकीनी बनाया कि यही असम्बलियां ही उन्हें सदर मुंतखब करवाएं, क्योंकि अभी उनकी अक्सरियत है और वो आसानी से सदर मुंतखब हो जाएंगे। अपोजिशन जमातें उसके खिलाफ थीं। 6 अगस्त 2007 को कराची में हुक्मरान मुस्लिम लीग काफ के सूबाई रहनुमाओं, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान और पार्टी के हमायत याफ्ता ज़िला नाज़मीन के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि मौजूदा असम्बलियाँ ही आइंदा मुद्दत के लिए उन्हें सदर मुंतखब करेंगी और वर्दी के मामले पर बात इंतखाबात के बाद होगी। मुशर्रफ ने इस फैसले के बारे में दलील दी कि आइन में लिखा है कि असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने से 1 माह पहले सदर का इंतखाब होना ज़रूरी है और हम आइन पर ही अमल कर रहे हैं। फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के ये अज़ाइम किसी से ढके छुपे नहीं थे। उनके इन्हीं अज़ाइम को देखते हुए जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, कम्युनिस्ट पार्टी के इंजीनियर जमील मलिक, पिम्स हस्पताल के एक साबिक डॉक्टर अनवारुल हक और पाकिस्तान लॉयर फोरम्स के वकील AK डोगर ने सुप्रीम कोर्ट में सदर परवेज मुशर्रफ के 2 ओहदे रखने, 17वीं आइनी तरमीम और सदर के वर्दी में रहते हुए आइंदा इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें उन्होंने इस्तदा की कि उन्हें ऐसा करने से रोका जाए। AK डोगर ने अदालत आलिया में दलाइल देते हुए कहा कि मौजूदा असम्बली रबड़ स्टैंप है और अगर पार्लियामेंट कानून साजी करती है तो आइन के मुहाफिज जज होते हैं। अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो आइन के मुतसादिम हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकती है। AK डोगर का कहना था कि जनरल परवेज मुशर्रफ ना सिर्फ मुत्तहदा मजलिस अमल के साथ होने वाले मुआहदे से मुनहरिफ हुए, बल्कि उन्होंने अपने हलफ की भी खिलाफ वर्जी की जो उन्होंने फौज में कमीशन लेने के बाद उठाया था। आइन की दफा 242 के तहत कोई भी फौज का एहलकार सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। सदर यकजहती की एक अलामत होता है, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ गैर जानबदार सदर नहीं हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ ना सिर्फ एक मुतहर्रिक सियासी कारकुन हैं, बल्कि एक सियासी पार्टी को अहसन तरीके से चला भी रहे हैं।
وہ جس سیاسی پارٹی کے صدر ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نہیں بلکہ پرویز مشرف لیگ ہے۔ اے کے ڈوگر نے دلائل کے دوران جسٹس یعقوب کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا جو انہوں نے 1972 میں دیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر بچوں کو گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ اے کے ڈوگر نے کہا کہ سیاست فوج کے لیے شجر ممنوع ہے اور یہ ایک ایسا پھل ہے جو حضرت آدم کو جنت سے نکال دیتا ہے اور پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ فوج کو سیاست سے نکال دیں تو ملک ٹھیک طریقے سے چلنے لگے گا۔ اے کے ڈوگر نے جج سے استدعا کی کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسنے دیں۔ صدر جنرل پرویز مشرف کو اقتدار کی ہوس ہے اور انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور فوج کو استعمال کیا، اس لیے وہ ایک بدعنوان شخص ہیں جو صدارت کے عہدے کے اہل نہیں ہیں۔ ان پٹیشنز کی سماعت جسٹس رانا بھگوان داس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا ایک 9 رکنی بینچ کر رہا تھا، جبکہ اس کے ارکان میں جسٹس جاوید اقبال، جسٹس عبدالحمید ڈوگر، جسٹس سردار محمد رضا خان، جسٹس ملک شیر، جسٹس محمد نواز عباسی، جسٹس فقیر امجد کھوکھر، جسٹس ایم جاوید بھٹر اور جسٹس شاکر اللہ جان شامل تھے۔ درخواستوں کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ میں شامل جسٹس نواز عباسی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ صدر کے 2 عہدے رکھنے کے بارے میں ایک سیاسی معاہدہ ہوا تھا اور پارلیمنٹ نے اس کی تائید کی تھی، تو سپریم کورٹ اس کا کیسے جائزہ لے سکتی ہے؟ سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ کے 6 ارکان نے درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دیا، جبکہ اسی بینچ کے 3 ارکان نے اکثریتی رائے سے اختلاف کیا۔ اپوزیشن نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ 2007 میں اے کے ڈوگر کی طرف سے پھر درخواست دائر کی گئی جس میں اس فیصلے پر نظر ثانی کی گزارش کی گئی۔ 28 اگست 2007 کو سپریم کورٹ کے 4 رکنی بینچ نے صدر جنرل پرویز مشرف کے بیک وقت 2 عہدوں پر فائز رہنے اور آئین میں 17ویں ترمیم اور باوردی صدر کے قانون کے خلاف دائر کی گئی نظر ثانی کی اپیل کو سماعت کے لیے 7 رکنی لارجر بینچ کے سپرد کرنے کا حکم دے دیا۔ نئی پٹیشن میں آئین میں 17ویں ترمیم بھی چیلنج کی گئی، جس پر جسٹس ناظم حسین صدیقی کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اپنے 24 جون 2005 کے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ اس آئین میں ترمیم پارلیمنٹ کا حق ہے۔ اس بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس افتخار محمد چودھری، جسٹس جاوید اقبال، جسٹس عبدالحمید ڈوگر اور جسٹس فقیر کھوکھر شامل تھے۔ پٹیشن میں چند نئے نکات بھی شامل کیے گئے، جن میں صدر مشرف کو موجودہ اسمبلیوں سے ہی دوبارہ منتخب ہونے کی کوششوں سے باز رکھنے کی استدعا کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ درخواست بھی کی گئی تھی کہ صدر مشرف کو انتخابات سے پہلے کسی ایک جماعت سے ڈیل کی کوششوں اور ایک دوسرے سیاسی جماعت کے ڈیفیکٹو سربراہ کے طور پر کام کرنے سے بھی روکا جائے۔ سیاسی جماعتیں باتیں تو بہت کر رہی تھیں، لیکن ان کی واحد امید سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا۔ یہی وہ واحد حربہ تھا جو باوردی صدر کا انتخاب رکوا سکتا تھا۔ تاہم حکومت تو عدلیہ کے خلاف بھی کارروائی کا منصوبہ بنا کر بیٹھی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت یہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت تھا، اس وقت الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب کا شیڈول جاری کر دیا۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے صدارتی الیکشن شیڈول کے اجراء کو غیر قانونی اقدام قرار دیا، جبکہ پرویز مشرف کی حمایت یافتہ حکومت کا موقف تھا کہ الیکشن کمیشن اپنے قواعد و ضوابط کے مطابق کام کر رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے صدارتی انتخاب کے شیڈول کے اعلان کو جلد بازی قرار دیا اور کہا کہ وہ جنرل پرویز مشرف کو کسی صورت میں باوردی صدر قبول نہیں کریں گے، لیکن انتخابات ہونے کے بعد اس بات کو کسی نے اہمیت دینا تھی کہ کوئی پرویز مشرف کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ 29 ستمبر 2007 کو صدر مشرف کے وردی میں صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کے خلاف دائر کردہ اپیلوں کو خارج کر دیا گیا اور اس عدالتی فیصلے نے وقت کا دھارا موڑ دیا۔ یہ فیصلہ جمہوری روایتوں کے استحکام کی بجائے غیر جمہوری قوتوں کو اپنے قدم جمانے کا باعث بن گیا، جس پر ایک ملکی انگریزی اخبار دی ڈے آف جنرل کی سرخی لگائی گئی۔ یہ دن تھا جب وردی میں ملبوس فوجی جرنیل کو ملکی سیاست کا اہم ترین منصب حاصل کرنے کا موقع دیا گیا
اور فوجی جرنیل کے اس حلف کی خلاف ورزی سامنے آ گئی کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن کمیشن کے شیڈول کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔ اپوزیشن جماعتوں کا خیال تھا کہ چونکہ اس وقت وکلا کی تحریک عروج پر ہے اور جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین اس کے سرخیل ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اراکین اسمبلی اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے انہیں ووٹ دیں، لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔ 6 اکتوبر 2007 کو صدارتی انتخابات ہوئے۔ صدارتی انتخابات میں غیر سرکاری طور پر اعلان کردہ نتائج کے مطابق جنرل پرویز مشرف 386 ووٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل کر کے اگلے 5 سالوں کے لیے صدر منتخب ہو گئے، جبکہ مشرف کو صدارتی انتخاب میں قومی اسمبلی اور سینٹ سے 252، پنجاب سے 44، سندھ سے 39، بلوچستان سے 33 اور سرحد سے 18 ووٹ لیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور پنجاب اسمبلی میں پریزائڈنگ افسر کے مطابق 371 کے ایوان میں کل 257 ووٹ کاسٹ کیے گئے، جن میں سے 1 ووٹ مسترد ہوا، 3 ووٹ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین اور 253 ووٹ جنرل پرویز مشرف کو ملے۔ صدارتی انتخاب میں آئینی فارمولے کے مطابق پنجاب میں جنرل پرویز مشرف کے ووٹ اصل میں 44 گنے گئے۔ صوبہ سرحد کے پریزائڈنگ آفیسر اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اعلان کے مطابق 124 اراکین پر مشتمل ایوان میں کل 34 ووٹ ڈالے گئے، جن میں سے جنرل مشرف کو 31 اور 1 ووٹ جسٹس وجیہ الدین کو ملا، جبکہ 2 ووٹ مسترد ہو گئے۔ جنرل پرویز مشرف کو ملنے والے 31 ووٹ صدارتی آئینی فارمولے کے مطابق 18 ووٹ گنے گئے۔ اسی طرح سندھ، سرحد اور دوسرے صوبوں کا بھی یہی حال تھا، ان میں بھی جنرل پرویز مشرف کو واضح برتری حاصل تھی۔ 29 نومبر 2007 کو جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے آئندہ 5 سال کے لیے پاکستان کے صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر نے ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف سے ایوان صدر میں حلف لیا۔ جسٹس عبدالحمید ڈوگر سے ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد خود جنرل پرویز مشرف نے پی سی او کے تحت حلف لیا تھا۔ اگلے 5 سالوں کے لیے صدر منتخب ہونے کے بعد پرویز مشرف نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ اگلے 5 سال تک کے لیے صدر منتخب ہو گئے ہیں، اس لیے وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اقتدار کی سیج ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اس میں کانٹے بھی آ ہی جاتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ صدارتی انتخاب ان کے لیے کتنی مشکلات پیدا کرے گا اور کتنی غلطیاں کروائے گا۔ پرویز مشرف کی دوسری مدت کے لیے صدارت کا مشکل ترین دور اس وقت شروع ہوا جب 18 فروری 2008 کے بعد منظر تبدیل ہوا اور پھر اپنے دور کے سب سے طاقتور ترین چیف آف آرمی سٹاف، چیف ایگزیکٹو اور صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف الیکشن انقلاب کے بعد گھر میں مقید ہو کر رہ گئے۔ مرکز اور صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا قیام عمل میں آیا تو جنرل پرویز مشرف کے صدارتی عہدے پر بھی تنقید کا آغاز ہو گیا۔ 3 ماہ تک وہ باہر نہیں نکلے۔ اس دوران ملک بھر میں جہاں ان کے استعفے کے مطالبے نے زور پکڑا، وہاں ان کے مواخذے کا مطالبہ بھی کیا جانے لگا۔ پھر منظر بدلا اور انہیں مجبور کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں۔ پرویز مشرف کو بتایا گیا کہ پارلیمنٹ نے ان کا مواخذہ کیا تو پھر ان کے تمام ناجائز اقدامات کی تفصیلات سامنے آ جائیں گی۔ مشرف نے مستعفی ہونے کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اگست 2008 میں 4 صوبائی اسمبلیوں نے ایک قرارداد کے ذریعے ان پر زور دیا کہ وہ قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں سے اعتماد کا ووٹ لیں، تاہم پرویز مشرف نے یہ مطالبہ رد کر دیا۔ مشرف کا کہنا تھا کہ آئین میں ایسی کوئی شک نہیں جس کے تحت اب اعتماد کا ووٹ لینا ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادی جماعتیں مشرف کو صدر ماننے کے لیے تیار نہیں تھیں اور اسی لیے ان کے مواخذے کی تحریک کا آغاز ہوا۔ اکتوبر 2007 کے بعد پیش آنے والے حالات و واقعات اس بات کے گواہ ہیں کہ جنرل پرویز مشرف نے کانٹوں بھری سیج کا انتخاب کیا۔ وہ غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے گئے اور ان غلطیوں نے ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بات کی کہ پرویز مشرف دوبارہ صدر کیسے منتخب ہوئے۔
अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ के ओहदे से मुस्ताफी होने के लिए कैसे मजबूर किया गया। दोस्तों, इसी सिलसिले की अगर आप पहली किस्त देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, और अगर आप देखना चाहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ चाइना तो यहाँ पे क्लिक करें।